الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات مومنین، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینہ میں رب تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جو بھی اس عالم میں مخلوق ہے، جو بھی اس عالم میں موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اس کے لیے رحمت ہیں۔ ویسے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کی محتاج ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت سے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ حصہ ملا ہے۔ لیکن آج ہمارا موضوع میلاد شریف کے حوالے سے عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خصوصی طور پر عورتوں کے لیے رحمتیں لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت سے نہ بچے محروم ہیں، نہ بڑے محروم ہیں، نہ حیوانات محروم ہیں، نہ نباتات محروم ہیں، نہ فرشتے محروم ہیں۔ ہر مخلوق کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت سے وافر حصہ ملا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے معاشرے میں عورتوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی جاتی تھی، ان کو حقوق حاصل نہیں تھے۔ عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح منڈیوں میں لے جا کر فروخت کیا جاتا تھا۔ یونانی تہذیب ہو یا عرب معاشرہ ہو، یورپ ہو یا افریقہ ہو، ہر جگہ عورتوں سے ناروا سلوک کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ کوئی اسے انسان تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ جو حقوق جانوروں کو حاصل تھے، عورتیں ان حقوق سے بھی محروم تھی۔ کوئی اسے فتنے کا سبب سمجھتا تھا تو کوئی اس کی پیدائش پہ ناخوش ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ جب ان کو اپنے گھر میں بچی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو وہ بڑا غمگین ہوتا ہے، وہ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عورتوں کے ساتھ اس ظلم اور زیادتی کا یوں مداوع فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری اس دنیا میں سے 3 چیزوں کی محبت عطا کی گئی ہے۔ ایک ہے خوشبو، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام خوشبو کو پسند فرماتے تھے۔ جو کوئی آپ کو خوشبو پیش کرتا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کبھی اسے رد نہیں فرماتے تھے۔ دوسرا فرمایا، عورت وہ اس کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ اور تیسری چیز ہے وہ نماز ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ لہٰذا یہ عورت کو نماز کے ساتھ شامل کر کے، جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز سے محبت تھی، ایسے عورتوں کے ساتھ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں اللہ کی طرف سے یہ محبت ڈال دی گئی تھی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ذاتی طور پر عورتوں سے محبت تھی، بلکہ حضور نے فرمایا کہ یہ محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ اس لیے ڈال دی گئی ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو ظلم اور ستم کیا جاتا تھا، اس ظلم و ستم کا خاتمہ کر دیا جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہو، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ تو گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شادی کی بجائے ایک وقت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں تقریباً 9 ازواج مطہرات موجود تھیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو حسن سلوک سے خوش رکھا۔ آپ نے ان کے حقوق ادا کر دیے۔ تمام کے درمیان آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عدل و انصاف کو قائم کیے رکھا، یہاں تک کہ ایک موقع پر جب ازواج مطہرات نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مال و متاع کا مطالبہ کیا
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج مطہرات کو ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تمہیں دنیاوی ساز و سامان کی ضرورت ہے تو میں تمہیں دنیاوی مال و متاع سے آراستہ کر لوں، تمہیں مال و متاع عطا کر دوں، اور اسرحکن سراحا جمیلا، خوبصورت طریقے سے تمہیں فارغ کر دوں۔ اور اگر وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ والدار الآخرۃ، اگر تمہیں اللہ پسند ہے، آخرت کا گھر پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے محسنات کے لیے اجر عظیم تیار فرمایا ہے۔ تو تمام ازواج مطہرات نے وہ مال و متاع کا مطالبہ ترک کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غربت والے گھر میں رہنا پسند کیا، اپنے والدین کے پاس جانے کو ترجیح نہیں دی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ازواج مطہرات کے درمیان عدل و انصاف کو قائم رکھا۔ جہاں گھر میں عورت کی بات نہیں سنی جاتی تھی، وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو، بیوی کو میراث کا حقدار بنا دیا۔ وہ عورت جسے خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد اس وقت بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور منڈیوں میں جا کر ان کو فروخت کیا جاتا تھا۔ وہ فرمایا کہ عورت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دنیا سے چل بسو، تمہاری وفات ہو جائے، تمہاری بیوی تمہاری میراث میں حقدار ہے۔ اگر تمہاری اولاد ہے تو تمہاری بیوی کو کل میراث میں سے 8واں حصہ ملے گا، اور اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو تمہاری بیوی کو، تمہاری بیوہ کو تمہاری جائیداد میں سے 1/4 حصہ ملے گا۔ تو اسلام نے عورتوں کو میراث کے حقوق بھی دے دیے۔ اسی طرح بیٹیوں کے بارے میں حضور علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے گھر میں تشریف لاتی، حضور علیہ السلام کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے اور ان کے سر پہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح بہن جو ہے وہ بھی ایک بھائی کی میراث میں شریک ہوتی ہے، اور بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کی میراث کی حقدار ہوتی ہے۔ تو یہ سارے حقوق اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی وسیلہ سے عورتوں کو عطا فرما دیے ہیں۔ بیٹی بھی رحمت ہے، بہن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رشتے کی حقدار ہے، وہ بھائی کے ساتھ میراث میں شریک ہے۔ بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ برا سلوک کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ عورت کا کیا مقام ہم بیان کریں کہ یہاں تک کہ ماں جو ہے ان کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو اسلام نے عورتوں کے حقوق کا پورا تحفظ کیا ہے۔ اسلام نے جو عورتوں کو حفاظت دی ہے، کسی اور مذہب میں عورت کو وہ حقوق حاصل نہیں ہے۔ تو یہ سب حضور علیہ السلام کی رحمت کا وافر حصہ ہے جو حضور نے اپنی امت کی عورتوں کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم باطل قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں اور ان کو منہ توڑ جواب دے سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔